اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کی خیریت سے۔ ہاک آئی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم آج ایک بار پھر انتہائی اہمیت کے حامل ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کشمیر کی۔ امریکن ایمبیسیڈر جو پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں، رواں ماہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں امریکی ایمبیسیڈر ڈونلڈ بلوم آزاد کشمیر کا دورہ کرتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اہم ملاقاتیں کرتے ہیں، اور امریکن ایلومنائی پروگرام چل رہا ہے ایک مظفر آباد میں۔ یہ دنیا کے اندر اپنی طرز کا ایک انتہائی اہم پروگرام ہے۔ پاکستان کے اندر ہی، آزاد کشمیر کے اندر ہی سب سے بڑا یہ پروگرام چل رہا ہے، اور یہاں پر 950 ارکان ہیں جو موجود ہیں۔ اپنے اس دورے میں ڈونلڈ بلوم نے ان لوگوں سے بھی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں تنویر الیاس صاحب، ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں ڈونلڈ بلوم نے مظفر آباد میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری انہیں سائٹس دکھائی گئی۔ ان کا جو قیام تھا وہ بھی قائد اعظم کی جو رہائش گاہ تھی مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں، وہیں پر ان کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے بارے میں بھی ان کے بڑے اچھے ریمارکس تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اور بھی بہت ساری سول سوسائٹی کے، اکیڈمک، بزنس، اور اس کے علاوہ بہت سارے ڈفرینٹ کمپنیز کے ریپرزنٹیٹیوز وغیرہ سے اور بہت سارے اہم لوگوں سے جو ہے وہ انہوں نے ملاقات کی۔ اب اس دورے پر اور ملاقات پر جہاں ایک طرف پاکستانی عوام سوشل میڈیا پر اور پاکستانی میڈیا اور ادارے اسے سراہ رہے ہیں، وہیں پر اس دورے کے ہوتے ہوئے ہی انڈیا کو، بھارت کو بڑی مرچیں لگی ہوئی۔ ان کے عوام، ان کا میڈیا، ان کے ادارے، ان کے حکومتی جو عہدیداران ہیں، سب کے سب انہوں نے وابلہ مچایا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اپنا ہر طرح سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی، میڈیا پر بھی اور فورمز پر بھی جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اب تو ان کے وزارت خارجہ کی طرف سے باقاعدہ بیان بھی آ چکا ہے۔ ایک طرف جب آزاد کشمیر میں ڈونلڈ بلوم یہاں پر دورہ کر رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں، کشمیر کا وہ حصہ جس پر بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پر وزیر داخلہ امت شاہ دورہ کر رہے تھے۔ بھارتی وزارت داخلہ سے پہلی بار کوئی جو ہے وہ 370 جو دفعہ وہاں پر لگی ہوئی تھی، اس کے ہٹنے کے بعد کسی نے دورہ کیا ہے، کسی اہم حکومتی شخصیت نے دورہ کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کیا ہو، لیکن یہاں پر انہوں نے اس کو ایک بڑا خوبصورت رنگ دینے کی کوشش کی۔ عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ حکومتی عہدیداران جب دورے پر نکلتے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ اسٹرائک ہو جاتی تھی، اور بہت زیادہ نفری جو ہے وہ لگا دی جاتی، جس کی وجہ سے سارے بازار بند کر دیے جاتے تھے اور ساری چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ چینج کیا اس کو۔ اس بار انہوں نے نفری، ظاہر سی بات ہے ساتھ تو تھی، لیکن انہوں نے مارکیٹس بند نہیں کروائی، معمولات زندگی جو ہے وہ زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوئے۔ گو کہ وی آئی پی پروٹوکولز کی وجہ سے کچھ چیزیں تو متاثر ضرور ہوئیں، لیکن بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ متاثر نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے اس کو ایک اچھی چیز پیش کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں ہم جو ہے وہ عوام کا، کشمیری عوام کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور یہ انہوں نے فرنٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس ٹاپک کو کیوں چوز کیا ہے۔ مسئلہ زیادہ تو شروع ہوا ڈونلڈ بلوم کے ٹویٹ کرنے سے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکن یو ایس کونسلیٹ جو ہے، جو اسلام آباد کے اندر موجود ہے، اس کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی پوسٹ کیا گیا۔ ان دونوں ٹویٹس کے اندر آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر کہا گیا، یعنی کہ AJK، آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ اس AJK لکھنے کے پیچھے پاکستان ہمیشہ اس کو AJK ہی لکھتا ہے، ہم اسے آزاد کشمیر ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی اجارہ داری جو ہے وہ اس کے اوپر قائم نہیں کرتے ہیں۔ پاکستان اجارہ داری قائم نہیں کرتا ہے کشمیر پر، کیا وہاں پر جو ہے وہ مسلط نہیں ہے پاکستان کی طرف سے کوئی فوجیں، یا پھر جو ہے وہاں یہاں پر ادارے جو ہے اس طرح سے مسلط نہیں ہیں۔ ان کا اپنا پرائم منسٹر ہے، ان کی اپنی شناخت ہے، آزاد کشمیر کے نام سے ہے، اور وہ ساری چیزیں ہیں، تو انہیں ایک آزاد حیثیت حاصل ہے۔ لیکن مقبوضہ کشمیر میں کیونکہ انڈیا ایسا کرتا نہیں ہے، وہ اسے اپنی ہی ایک ریاست سمجھتا ہے، اور وہاں پر اپنا ہی وزیر داخلہ بھی بٹھاتا ہے، اور وہاں پر اپنے ہی حکومتی عہدیداران اور فورسز اور فوج، وہ سب کچھ اپنا ہی رکھتا ہے، وہاں پر اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، اور ان کو آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کسی بھی طور سے۔ تو اس لیے
اسے اس بات پہ بڑی مرچیں لگتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو اے جے کے کیوں کہتا ہے. اور اب تو پہلے جرمنی نے اس کے بعد کشمیر کو لے کر جو ہے وہ اس طرح کے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک مستقل اور پرامن حل نکل آئے. ہم پاکستان اور انڈیا کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس کے مستقل حل کے لیے جو ہے وہ جلد از جلد کوشش کریں. تو اس کے اوپر بھی بہت انڈیا نے واویلا مچایا تھا. اور اب جو ہے وہ ایک تو F-16 کی طیاروں کی جو ہے وہ ایک کھیپ پاکستان کو دی امریکہ نے, اس کے اوپر بھی انڈیا کو خاصی اس کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی. تو اب سونے پہ سہاگا جو ہے وہ اس بات سے ہوا کہ امریکن ایمبیسڈر نے جو ہے وہ اپنی ٹویٹ میں اے جے کے استعمال کیا کشمیر کے لیے اور اس پورے ریجن, اس پورے خطے کے لیے. تو اب سوال یہ ہے, یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ پاکستان سائڈ کا جو کشمیر ہے یا جو آزاد کشمیر پاکستان جس کو کہتا ہے, مظفر آباد, ایبٹ آباد اور یہ والا جو علاقہ ہے جس پہ انڈیا کی یا بھارت کی اجارہ داری نہیں ہے, اس کا تسلط نہیں ہے یا اس کی فورسز یہاں پر نہیں آ سکتی, صرف اسی کو امریکہ جو ہے وہ اے جے کے کہتا ہے یا پھر دوسری سائڈ کا جو کشمیر ہے اس کو بھی اے جے کے کہتا ہے. ایسا ہوتا ہوا نظر تو نہیں آتا ہے. فی الحال جو ہمیں لگتا ہے, جو ہماری انالیسس ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ امریکہ نے اور یورپ نے, یا جرمنی کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ جرمنی بھی چاہتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ اس کی آرمی اور اس کا نام جو ہے وہ خراب ہو دنیا کے اندر, کیونکہ جرمنی کے اپنے بینیفٹس ہیں اس کے اندر. یورپ اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ یوکرین کی مدد کی جائے اور یوکرین کا ساتھ دیا جائے یو ایس یوکرین جو وار چل رہی ہے اس کے اندر. تو پاکستان کی جو سائڈ ہے وہ یوکرین کی طرف ہو جائے اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ پاکستان بھی کھڑا ہو جائے, اس کے لیے بھی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ رشیا سے جس طرح ہمیشہ پاکستان کو دور رکھنے کی کوشش کی ہے امریکہ نے, اس بار بھی وہ کوشش جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے امریکہ, اسی لیے یہ والا گیم کھیلا ہے. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ امریکہ کے اندر ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو گیا ہو کشمیریوں کے لیے, وہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آئے دن انڈین فورسز کی جانب سے کی جاتی ہیں اس کے لیے. ایسا تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کے بارے میں ہم برملا اعلان بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود پوری دنیا کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتا رہا ہے. اور سب سے بڑا اس حوالے سے دہشت گرد بھی امریکہ کو کہا جاتا ہے. شام کی مثال لے لیں, عراق کی مثال لے لیں, فلسطین کے اوپر جو اسرائیل حملے کرتا ہے اس کی بھی بیکنگ جو ہے وہ امریکن کرتے ہیں, امریکہ سے فنڈز بھی آتے ہیں اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے پوری طرح اسرائیل کو اس معاملے میں بھی. اس کے علاوہ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ افغانستان کے اندر کیا کچھ نہیں کیا ہے امریکہ نے, اور اس کے علاوہ یورپی ممالک نے, اور کس طرح سے اس سب کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیتے آئے ہیں تمام یورپین کنٹریز. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی طور کا ہمدردی کا بخار جو ہے وہ چڑھ رہا ہو کشمیریوں سے ان کو. یہ اپنی سیاست جو ہے وہ چمکا رہے ہیں اور پاکستان کا یہ چاہتے ہیں کہ وہ رشیا کے ساتھ نہ کھڑا ہو اور رشیا کی جانب نہ دیکھے, بلکہ یوکرین کی طرف. اور یہ والا جو ٹرائیو ہے, یوکرین, یورپ اور امریکہ, یہ والا جو ٹرائیو ہے, پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کو سپورٹ کرے. اگر ایسا پاکستان نہیں کرتا ہے تو امریکہ جیسے پہلے دھمکیاں دیتا رہا ہے, میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ امریکہ جو ہے وہ آگے بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا اگر پاکستان نے اپنا جو رول ہے وہ نیوٹرل بتایا. اچھا, انڈیا جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ انہوں نے اپنا رول نیوٹرل رکھا, انہوں نے رشیا سے جو ہے وہ آئل خریدا سستا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ اور یورپ جو ہے وہ تھوڑے سے انڈیا سے ناراض ہیں, تو وہ سبق سکھانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایسا کیا ہے. اور اس کو ہم صحیح بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انڈیا کی اگر بات کی جائے تو انڈیا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان والا حال ہے انڈیا کا. انڈیا نے اپنے آپ کو, جہاں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے اور انڈیا جو ہے وہ بھرپور ہمیں دشمنی اپنی دکھاتا بھی ہے, کبھی بارڈر پہ, کبھی کشمیر میں, اور دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی بھی موقع پاکستان کو نیچا دکھانے کا آئے تو انڈیا جو ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو انڈیا کے بارے میں کچھ آپ کو ایک
بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ چیزیں بتاؤں. انڈیا کے جو ہے بہت گہرے تعلقات ہیں امریکہ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بھی بڑے مضبوط تعلقات ہیں انڈیا کے. تو انڈیا یہ جب بات کرتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے تو اس کی پولیٹیکل وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے دونوں سے بینیفٹس ہیں. نہ وہ امریکہ کو ناراض کر سکتا ہے اور نہ ہی رشیا کو, کیونکہ رشیا سے انڈیا کی دوستی بہت پرانی ہے اور وہ اس دوستی کے اوپر ضرب نہیں آنے دے سکتا, کیونکہ ان کے بڑے بڑے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے ہیں ان کے. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کے معاہدے بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی رشیا کی اور انڈیا کی دوستی جو ہے وہ بہت پرانی ہے اور ایک دوسرے کو بینیفٹس دیتے رہتے ہیں. زیادہ بینیفٹس جو ہے وہ رشیا سے انڈیا اٹھاتا ہے, کیونکہ انڈیا کا اس خطے کے اندر ایک حیثیت ہے. اس ایشیا کے خطے کے اندر ایک چائنا کی سب سے زیادہ حیثیت ہے اگر پولیٹیکلی بات کی جائے اور آبادی کے تناسب سے بھی بات کی جائے. اس کے بعد پھر انڈیا کی ہے. پاکستان چونکہ دنیا سے فنڈز لیتا ہے, دنیا کے اندر اس طرح سے پاکستان کو نہیں دیکھا جاتا ہے قدر کی نگاہ سے. اس کے برعکس انڈیا کا جو اس حوالے سے جو رول نظر آتا ہے ہمیں, یا وہ اس نے اپنے آپ کو کتنا ڈیولپ کر لیا ہے, تو اس کو اگر ہم پاکستان انڈیا کا کمپیریزن کریں تو پاکستان اس لحاظ سے بہت پیچھے ہیں. ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی ہوگی. ہمارے حکمران چونکہ کرپشن کی دوڑ سے باہر نہیں آتے ہیں, تو اسی لیے ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ گرین پاسپورٹ کی آپ دنیا کے اندر اگر قدر دیکھیں تو آپ کو اوورسیز اگر ہمیں کوئی دیکھ رہے ہیں تو ہماری بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, یا پھر کسی کے ریلیٹیوز ہیں جو باہر ہوتے ہیں تو وہ ہماری بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کو کتنی ویلیو ہے حاصل ہے اور انڈیا کے پاسپورٹ کی کتنی ویلیو حاصل ہے. تو اس میں ایک میجر ڈفرینس ہے, بڑا ڈفرینس ہے. تو اس کے علاوہ بھی انڈیا کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انڈیا کے بہت سارے دیگر ممالک سے بھی اچھے تعلقات ہیں. اگر یونائٹڈ نیشنز کے اندر ویٹو پاور رکھنے والے ممالک کی بات کی جائے تو ان سب سے انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں. امریکہ کی, رشیا کی میں نے بات کر لی, فرانس سے انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں. اس کے علاوہ دیگر ممالک سے بھی جو ہے وہ انڈیا کے تعلقات اچھے ہی ہیں. صرف چائنا سے ہے, چائنا کے ساتھ کچھ عرصے سے ناچاکیاں جو ہے وہ چل رہی ہیں. انڈیا کی بارڈرز کے اوپر کچھ لڑائیاں وغیرہ دیکھنے میں آتی ہیں, لیکن چائنا کو ٹکر دے رہا ہے. چائنا سے آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بارڈر کے اوپر ان کی چلتی رہتی ہے. گو کہ چائنا کا اکنامک حیثیت سے چائنا کو دیکھیں یا پھر فورسز کی اس میں دیکھیں تو چائنا انڈیا پہ بھاری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا جو ہے وہ اپنا جس کو کہتے ہیں کہ وزن کم نہیں کر رہا ہے کسی بھی طور سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ٹیکنالوجی کی دور کے اندر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اب کچھ سالوں سے ہم آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اچھے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی جو ہے وہ اچھے ہوں گے. اس کے اندر ہمارے حکمرانوں کا زیادہ ہاتھ نہیں ہے. یہ ہمارے جو ہے وہ کچھ ادارے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو محنت کر رہے ہیں. ان کا نام ابھی فی الحال میں یہاں پر نہیں لے رہا, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. لیکن آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, وہ بھی اچھا رول پلے کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی میں بھی اسی طرح سے بہت تیزی سے ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے برعکس انڈیا ٹیکنالوجی میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. انڈیا کے اندر بیسیوں جو ہے وہ ایسی کمپنیز موجود ہیں جو 100 کروڑ سے زیادہ کا اپنا نیٹ ورتھ جن کی ہے, اور پاکستان کے اندر ایسی کمپنیز جو ہے وہ کتنی ہوں گی. ایک ہمارے پاس لے دے کے 2 3 4 لوگ 5 لوگ 10 لوگ یہ ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. تو بزنس کی بات کی جائے تو انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. ٹیک کی بات کی جائے, سائنس کی بات کی جائے تو انڈیا بہت زیادہ آگے ہے. ہیلتھ کی بات کی جائے تو انڈیا بہت زیادہ آگے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہمارے حکمران چاہیں تو یہ میں نے آپ کو بات بتائی تھوڑی سی انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا کا جو اس خطے کے اندر یا پھر دنیا کی نظر کے اندر پاکستان کے مقابلے میں اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا کو زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور انڈیا سے ٹکر لینا ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ مہنگا ثابت ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف آپ پولیٹیکل کہہ لیں یا پھر جو ہے وہ دیگر کوئی چیز خرید و فروخت کے بارے میں کہیں, کیونکہ انڈیا ہتھیار بھی خریدتا ہے امریکہ سے, انڈیا ہتھیار خریدتا ہے رشیا سے بھی. اس کے علاوہ انڈیا کے اور بہت سارے معاہدے ہیں
رشیا کے ساتھ جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے بارے میں بھی امریکہ کے ساتھ بھی انڈیا کے اچھے تعلقات بھی ہیں اور اسی طرح معاہدے بھی ہیں، اور باقی ممالک سے بھی اس طرح ہیں، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کیوں ایسا کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ یہ آگے بات کرنے سے پہلے یہ ساتھ ساتھ بتا چلوں آپ کو کہ پاکستان سے زیادہ ہمدردی اس لیے بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، وہ کہ یہاں پر ہمارے حکمران جو ہے وہ اسلام کو کتنا رائج کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کتنی کوششیں کر رہے ہیں اسلام کو اس ملک کے اندر رائج کرنے کی۔ صرف نام کا اسلامی ملک ہے، لیکن چونکہ اسلام سے ایک خاص قسم کی ان لوگوں کو خبت ہے کہ اسلام کسی طور سے جو ہے وہ اسلامی ملک کسی طور سے اوپر نہ جا سکے، اسلام کسی طور سے جو ہے وہ آگے نہ سکے، تو اس لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ مغربی ممالک، امریکہ کی بات کی جائے یا پھر ایون کہ رشیا کی بھی بات کی جائے یا دیگر یورپی ممالک کی بات کی جائے، ہمیں بیسکلی اپنے مفادات کے لیے نیوٹرل ہی رہنا چاہیے، کسی کے بھی ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ اس کے ثمرات ہم نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر بھی دیکھے ہیں۔ امریکہ کا ہم نے اس وقت ساتھ دیا اور ہمارے اوپر کیا کچھ مسلط رہا، سالوں تک ہم نے کیا کچھ برداشت کیا، کتنی دہشت گردی برداشت کی، وہ ہمیں پتہ ہے اور اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے نتیجے کے اندر کتنا جو ہے وہ نقصان اٹھایا۔ تو اب اگر پاکستان نے کسی بھی طور سے رشیا کو چھوڑ کر امریکہ کی سپورٹ کی تو بھی ہمارا نقصان ہے، امریکہ کو چھوڑ کے رشیا کی سپورٹ کی تو بھی نقصان ہے، تو اس سے ہمارے حکمرانوں کو باز رہنا چاہیے۔ لیکن اس وقت جو ٹون ہے ہمارے حکمرانوں کی، حکمران طبقے کی، وہ کچھ واضح ہے نہیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات یہاں پر یہ ہے جس کا تھوڑا سا میں نے حصہ پہلے مینشن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا جس طریقے سے پاکستان آئے دن قرض لے رہا ہے، انڈیا اس طرح باقی ممالک سے قرض نہیں لے رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی بات کی جائے، امریکہ کی بات کی جائے تو اس نے اپنا ایک ویٹ بنا کر رکھا ہے دنیا کے سامنے، ایک امیج بنا رہا ہے انڈیا اپنا۔ گو کہ بہت سارے پروجیکٹس کے اندر انہوں نے بھی قرضے لیے ماضی میں، لیکن اب وہ بہت تیزی سے اس چیز کو ختم کر رہے ہیں کہ وہ قرضے دنیا سے جو ہے وہ اس طرح نہ لیں۔ جبکہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک قرض اس کی ابھی ہمیں پوری کھیپ ملی نہیں ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ دوسرا قرض لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم سے مراد ہے ہمارے حکمران، اور ہمارا اربوں خربوں ڈالرز جو ہے ہمارے حکمرانوں نے اپنے جو ہے وہ بینکس میں رکھے ہوئے، سوئس بینکس کی بات کی جائے یا دیگر بہت ساری اداروں کے اندر کرپشن ہے، بہت سارے ذرائع ہیں، پاکستان کے بچے کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ویٹ ہے، جو امیج ہے دنیا کے سامنے، وہ اس لحاظ سے بھی جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ میں نے گرین پاسپورٹ کی بات کی جائے تو میں نے گرین پاسپورٹ کی بات کی، اس سے بھی آپ اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سارا منظرنامہ میں نے دونوں ممالک کا آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ یہ بات آ جائے، کیونکہ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں نا، پاکستانی جو ہے وہ بڑے خوش ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ جی دیکھیں امریکہ نے جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے کشمیر کے معاملے میں۔ تو ایسا ہے نہیں، اس جو زوم ہے نا ہمارا، اس سے ہمیں باہر آ جانا چاہیے۔ حقیقت پسندی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں انشاءاللہ اگر ہم حقیقت پسند رہیں گے تو ہم ترقی کریں گے، لیکن ہمارے حکمران ہمیں حقیقت پسند رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ جو ابھی اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ جرمنی سے کہلوا دیں کہ کشمیر کے جو ہے وہ حل چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ شریف حکومت یہ دورہ کروا دے آزاد کشمیر کے اندر امریکہ کے ایمبیسیڈر کا، تو یہ سارے ان کے اپنے مفادات بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کے ذاتی جو حیثیت کے اندر چیزیں ہیں، یہ ساری وہ ہیں۔ ملک کے مفادات کے لیے ان لوگوں سے، ان حکمرانوں سے کوئی بھی آپ کو امید رکھنا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے حکمران جو ہیں اب جی کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی انہوں نے بات کی اور یہ تعلقات اپنے اچھے کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی توجہ جو ہے وہ مہنگائی سے ہٹا کر، آپ کی توجہ دیگر بہت سارے مسائل سے ہٹا کر ایک دم سے کشمیر کی طرف کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ان کا گیم پلے ہو۔ تو امریکہ کو، رشیا کو
جرمنی کو, یورپ کو, ان کو نہ پاکستانیوں سے کوئی مطلب ہے, نہ کشمیریوں سے کوئی مطلب ہے, نہ فلسطین سے کوئی مطلب ہے. ان کے اپنے مقاصد ہیں, اور وہ مقاصد, وہ ایجنڈا جو ہے وہ ہمیشہ اسلام مخالف ہی ہوگا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. جب قرآن یہ کہہ چکا ہے کہ کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہے. ہاں, اگر آپ برابر حیثیت کے اندر کسی سے بزنس کرتے ہیں, کسی سے تجارت کرتے ہیں, تو اس کا کہیں بھی کوئی منع نہیں کیا گیا ہے. لیکن اس چیز کو ذہن کے اندر بٹھانا کہ دیکھیں جی اب تو یہ ہماری فیور کر رہے ہیں, اب تو امریکن ایمبیسیڈر نے ٹویٹ کر دیا ہے, یو ایس کونسولیٹ نے بھی ٹویٹ کر دیا ہے, اے جے کے لکھ دیا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ پہلے بھی اس کو اے جے کے کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, ہم نے آزاد کشمیر ہی کہا ہے ہمیشہ, اور ہم اب بھی آزاد کشمیر کر رہے ہیں, آگے بھی کہتے رہیں گے. ان لوگوں کا یہ سب کہنا کہ آزاد کشمیر ہے, میں نے وہی پہلے جو بات کی ابھی بھی وہی بات کر رہا ہوں. ہاں, اگر یہ لوگ اس حصے کو, جس حصے پہ کشمیر کے انڈیا نے اپنا تسلط جمایا ہوا ہے, اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے, اس حصے کو اگر امریکہ کہتا ہے, تو میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر بہت خوش ہوں گا. میں بھی ٹویٹ کروں گا, میں بھی سوشل میڈیا پہ بڑا ہلہ مچاؤں گا کہ واہ جی یہ کام کیا نا امریکہ نے. یہ جب امریکہ کرے گا تب بات کریں گے, اور ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ میں اپنی پرسنل رائے دے رہا ہوں, لیکن ایسا ہوتا ہوا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور آپ ڈٹائی دیکھیں انڈیا کی کہ صرف اتنی سی چیز کے اوپر, جو کوئی بہت بڑی چیز ہے بھی نہیں, اتنی سی چیز کے اوپر جو ہے وہ ان کے وزارت خارجہ کے بھی بیانات آ رہے ہیں, اور ان کے جو ہے وہ سوشل میڈیا نے, اور میڈیا نے بھی اتنا وویلا مچایا ہوا ہے. تو آپ ان کی ایکٹیونیس چیک کریں. ہمارے یہاں بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں, ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم کب جاگیں گے؟ ہمارے حکمران کب جاگیں گے؟ کشمیر کے اوپر اتنے وقت تک جو 370 لگا ہوا تھا, وہاں پر اتنے عرصے سے جو کرفیو لگا ہوا تھا, وہاں پر نظام زندگی متاثر تھا. آپ کے حکمرانوں نے کتنی کوشش کر لی, کتنی دنیا بھر کے اندر جا کر جو ہے وہ جنگی بنیادوں کے اوپر وہاں سے امریکہ کے ذریعے سے, یا رشیا کے ذریعے سے, یا دیگر یورپی ممالک کے ذریعے سے کسی طریقے کا پریشر ڈلوا کر انڈیا سے کرفیو ختم کروایا ہو. آپ نے کوئی سنجیدہ قسم کی کوشش دیکھی؟ نہیں دیکھی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستانیوں سے یا پھر کشمیریوں سے. تو اب اس کا یہ میں نے مائکرو کے اندر تھوڑی سی بات کی ہے, یہ والی جو بات کی ہے میں نے مائکرو کے اندر بات کی ہے. میکرو میں نے آپ کو سارا اسٹرکچر پہلے بتا دیا ہے کہ دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے ان ساری چیزوں کو, پاکستان کو. اور اب بات کر لی میں نے اندر کے بیٹھے ہوئے ہماری ہی آستینوں کے سانپ جو ہیں, جو ہمارے حکمران طبقہ ہے, یا پھر ہمارے جو سو کالڈ کشمیر کے لیے بہت ساری حمایت رکھنے والے جو لوگ ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ کشمیر کے بارے میں بڑی بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کی بات کر لیں, یا نواز شریف صاحب کی بات کر لیں, یا اب شہباز شریف صاحب کی بات کر لیں, یا بلاول زرداری صاحب کی بات کر لیں, کسی کی بھی بات کریں, یہ ہمارے سو کالڈ لیڈرز جو ہیں یہی اصل میں ہمارے نہیں ہیں. تو یہ مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, اور یہیں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارے یہ اپنے جو حکمران ہیں, جو لیڈرز ہیں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں شکست دے سکے. اور یہ جو سارے میٹرز ہیں, ہم نے ایران کے اوپر بھی بات کی, آج ہم کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں, رشیا یوکرین کے اوپر بات کریں گے, ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے بہت ڈیٹیل کے اندر. یہ جو شفٹ آ رہا ہے نا پولیٹیکل, یا پھر آپ اس کو کسی بھی طریقے کا اکنامیکل شفٹ کہہ لیں, تو یہ ایک بڑا چینج آ رہا ہے دنیا کے اندر. اس چینج کے حوالے سے ہم اپنے اگلے 2-3 پروگرامز جو ہے اس کے اندر 2-3 پوڈ کاسٹ ہم کریں گے, 1-on-1 ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے. ہم ان ساری چیزوں کے اوپر اور ڈیٹیل کے اندر بات کریں گے. تو اگلی ایپیسوڈز کے اگلے جو پروگرامز ہیں ہمارے, ان کا آپ انتظار بھی کیجیے گا, ان کو دیکھنا مت بھولیے گا. بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو رہے گی ان تمام چیزوں کے حوالے سے. سو ٹل دین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد صادق اسلم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.